السلام علیکم. GoToLearning.ai سنڈے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے پاس ایک خاص متن ہے جس کا ہم گہرائی سے جائزہ لیں گے. موضوع ہے خدا کی معرفت، یعنی خدا کو جاننے سمجھنے کی جو کوشش ہے. اور یہ متن اس سفر کی جو مشکلات ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان کو بڑے اچھے انداز سے سامنے لاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. جی بالکل. تو پہلی بات جو مجھے بہت آپ کہیں بنیادی لگی وہ یہ کہ متن صاف کہتا ہے کہ خدا کی جو اصل معرفت ہے نا، گہری سمجھ، وہ بہت ہی مشکل کام ہے. واقعی؟ جی، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ خدا وہ ہماری طرح کی کوئی مادی چیز یا ہمارے جو تصورات ہیں نا ان جیسا بالکل نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہے. مطلب وہ کسی تعریف میں نہیں آتا آسانی سے. بالکل. اور ایک اور دلچسپ بات یہ کہ متن کہتا ہے بھلے مذہبوں میں کتنے ہی اختلاف ہوں، لیکن زیادہ تر انسان وہ ایک خالق کے ہونے پر کسی نہ کسی طرح متفق سے لگتے ہیں. جی، یہ نکتہ اہم ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک اتفاق پایا جاتا ہے. لیکن یہ مشکل کیوں ہے معرفت؟ متن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، متن کے مطابق وجہ ہماری اپنی ہی محدودیت ہے. ہمارے حواس، ہماری عقل، یہ بنیادی طور پر کس لیے بنے ہیں؟ مادی دنیا کو سمجھنے کے لیے، چیزوں کو ناپنے، تولنے، دیکھنے کے لیے. بالکل. تو جب بات آتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو مادی نہیں، تو یہ ہمارے اوزار ایک طرح سے ناکافی ہو جاتے ہیں. متن میں مثال بھی دی ہے، جیسے آپ کسی ایسی چیز کو سمجھانا چاہیں جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو پہلے سے. کیسے سمجھائیں گے؟ جانی پہچانی مثالوں سے؟ ہاں، یہ تو مشکل ہے. اور پھر زبان کا مسئلہ بھی تو ہے. یقیناً. ہمارے الفاظ، ہماری بول چال، یہ سب ہماری روزمرہ ضرورتوں، ہمارے تجربات سے بنے ہیں. اب ایک لامحدود، غیر مادی حقیقت کو ان یوں کہیں محدود الفاظ میں کیسے قید کریں؟ صحیح کہا. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا، تو اگر ہمارے حواس اور عقل محدود ہیں تو کیا متن کوئی اور راستہ، کوئی اشارہ دیتا ہے؟ شاید براہ راست نہیں تو بالواسطہ؟ جی، دیتا ہے. متن کائنات کے اس کے ناقابل یقین حد تک منظم اور پیچیدہ نظام کی طرف توجہ دلاتا ہے. اچھا، یعنی ڈیزائن والی دلیل؟ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس نظم و ترتیب کو دیکھیں ذرا. انسانی جسمی کو لے لیں، کیسی حیرت انگیز ساخت ہے. خاص طور پر آنکھ کی مثال دی ہے متن نے. اتنی پیچیدہ چیز کیسے بن گئی؟ یا جو مشینیں ہم بناتے ہیں وہ بھی تو ایک ترتیب سے چلتی ہیں. جی بالکل. تو یہ سب چیزیں کیا یہ بس ایسے ہی اتفاقاً ہو گئی؟ متن کہتا ہے نہیں، یہ کسی باشعور، کسی ذہین خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی. تو جہاں اتنا پیچیدہ ڈیزائن نظر آئے وہاں ڈیزائنر کا خیال آتا ہے. تو اس حوالے سے خدا کی ہستی کو متن کیسے بیان کرتا ہے؟ کوئی خاص تصور؟ جی، متن ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے، واجب الوجود. واجب الوجود، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ ہستی جس کا وجود خود اپنی ذات سے قائم ہے، لازمی ہے. یعنی وہ کسی اور چیز پر منحصر نہیں، بلکہ اس کا ہونا ضروری ہے. اس کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں. اچھا، یعنی اس کا وجود کسی وجہ کا محتاج نہیں. بالکل. اور یہیں سے متن ایک اور بہت بہت دلچسپ راستہ بتاتا ہے. وہ ہے خود شناسی. خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچاننا؟ جی، اپنی ذات کا عرفان. متن کا خیال ہے کہ یہ خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ شاید اس لیے کہ انسان کی جو اپنی اندرونی حقیقت ہے، اس کا شعور، جسے روح کہے یا متن نفس کہتا ہے، وہ بھی تو خالصتاً مادی نہیں ہے نا؟ یہ گہری بات ہے. یعنی اپنے اندر جھانک کر کچھ سراغ مل سکتا ہے. جی، کچھ ایسا ہی اشارہ ہے. اچھا، یہ تو ہوئی اندرونی سفر کی بات. لیکن متن میں ظاہری اعمال، رویوں اور خاص طور پر صرف رسمی مذہبیت پر بھی تو بات ہوئی تھی. ہاں، یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے. متن بہت واضح فرق کرتا ہے صرف رسمی عقیدے میں جو بس عادت ہو یا لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہو، اور حقیقی فہم و معرفت میں. یعنی صرف دکھاوے کی مذہبیت پر تنقید؟ بالکل. ایسی سطحی مذہبیت جس میں سمجھ اور گہرائی نہ ہو. متن کہتا ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے نا، وہ صرف مان لینا نہیں ہے. وہ انسان کے عمل، اس کے کردار، اس کی پوری شخصیت پر اثر ڈالتا ہے. اچھا،
کس طرح؟ اس سے اندر ایک سکون آتا ہے، اخلاقی مضبوطی آتی ہے، رویے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ اس مادہ پرستی سے بالکل الٹ ہے جس کے نتیجے میں متن کے مطابق اکثر جھگڑے، بے چینی، یہی سب نکلتا ہے۔ صحیح، یعنی ایمان کا اثر عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ جی ہاں، اور آخر میں جو بات متن بار بار دہراتا ہے وہ یہی خود شناسی ہے۔ اپنی ذات کو جاننا ہی معرفت کی کنجی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک سوچنے پر مجبور کرتی ہے بات کہ آخر کیسے اپنی ذات کو، اپنے شعور کی گہرائیوں کو سمجھنا ہمیں اس مادی دنیا سے آگے ماوراء حقیقتوں کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید ہر ایک کو خود غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ گہرا سوال ہے۔ بہت خوب، شکریہ۔ GoToLearning.ai کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں اور بڑھیں۔